اب آگے سنیں کہ یہاں پر تو اس نے حضور کی بے ادبی کی، اب اللہ کی بھی بے ادبی کیے بغیر رہ سکا نہیں ہے. اب وہ سنیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے. اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرہ کا لفظ استعمال فرمایا. جیسے ہم نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ ماتا، ہلاکا، یہ الفاظ ان کو ادب کی جگہ بولا جائے گا تو ادب والے معنی لیے جائیں گے، اور اگر کسی ایسی جگہ بولا جائے جہاں پر احترام مقصود نہ ہو، ادب مقصود نہ ہو، وہاں پر عدم احترام والے معنی لیے جائیں گے. تو اسی طرح مکرہ کے الفاظ یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر وسیع معانی ہیں. تو جب یہ کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس موقع محل کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا یعنی کافروں نے. یہ مکر فعل جو ہے یہ کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ اس کی کافروں کی طرف، اور ساتھ ہی پھر اسی مکر فعل کی اللہ کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے. تو کیا یہ بعین ہی وہی ہے جو کافروں نے کیا؟ اگر کہا جائے کہ یہ بعین ہی وہی فعل ہے جو کافروں نے کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس فعل کو کرنے کی وجہ سے کافر مردود ہوئے، نامراد ہوئے اور وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوئے، کیا وہی فعل معاذ اللہ اللہ بھی فرمائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو لا محالہ طور پر یہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا، انسان اگر لغت کو نہ بھی دیکھے، اگر ڈکشنریوں کو نہ بھی کھنگالے، اس کا ضمیر یہ بات کہے گا کہ یہاں پر مکرہ کا جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے ہرگز وہ پہلے والا مکر مراد نہیں ہوگا. اچھا، پہلے یہ پیٹتا رہا کہ دیکھو جی وصال بھی عربی کا لفظ ہے، انتقال بھی عربی کا لفظ ہے، تو تم عربی کا ترجمہ عربی سے ہی کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا کہ اگر یہ وصال فرما جائے، انتقال فرما جائے، حالانکہ وصال، انتقال، وفات یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لفظ ماتا استعمال کیا. وہ اس کا جواب ہم منہ توڑ دے چکے، ہم پھر جواب دیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کیا ہی خوب مکر کرنے والا ہے. یہاں پر مکر کا ترجمہ مکر سے ہی کر رہا ہے. اس بندے کا مکر دیکھو، خود ہی عربی کا ترجمہ عربی سے کر کے کتنی آسانی سے نکل رہا ہے، لیکن ہم ایسے جانے نہیں دیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، ہم آپ کو لغت سے مرزا کے اس ترجمے کی قباحت بیان کریں گے کہ اس نے مکر کا ترجمہ مکر سے ہی کیا، یعنی لفظ مکر سے ہی کیا. اب یہ مکر جو ہے یہ اردو کے اندر اس کا کیا کیا معنی ہے وہ ذرا سن لیں. فرہنگ آصفیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 389 پر کیا ترجمہ ہے؟ مکر کہتے ہیں جی دھوکہ، فریب، دغا، قید، چھل، اسی طرح تلبیس لباس، بہروپ، اور آگے کہا کذب، جھوٹ، خلاف واقع، ریا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری، یہ سارے گندے معنی مکر کے موجود ہیں. اب جو اس نے ترجمہ کیا مکر سے کہ اللہ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ، اللہ نے چال بازی کی، اللہ نے دغا کیا، اللہ نے فریب کیا، اللہ نے جھوٹ بولا، اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیاری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر اللہ کیا ہی خوب مکر کرنے والا ہے، مطلب کیا ہی خوب جھوٹ بولنے والا ہے، کیا ہی خوب چلاکیاں کرنے والا ہے، کیا ہی خوب خلاف واقع بات کرنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے. یہ مکر کے گندے معنی ہیں. اب آئیں عربی کے اندر مکر کے الفاظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، مکر کے الفاظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ سنیں. لسان العرب ہے جلد 1 صفحہ نمبر 581. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اب یہاں پر مَكَرَ يَمْكُرُ فعل مضارع یہاں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لسان العرب والے کہتے ہیں معناہو وَيُجَازِيهِمُ اللَّهُ عَلَى مَكْرِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے مکر کا بدلہ دیا. یہ ترجمہ ہوگا مَكَرَ يَمْكُرُ کا. تو یہاں پر ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کو ان کے مکر کا بدلہ دیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کیا ہی خفیہ تدبیر فرمانے والا، کیا ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے.
یہ ترجمہ ہوگا. یہ بالکل لسان العرب سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت ضخیم جلدوں پر یہ عربی کی ڈکشنری مشتمل ہے تو مرزا کی تو بالکل ہمت نہیں ہے اس کو اٹھانے کی اور اس کو پڑھنے کی. تو چلیں چھوٹی ڈکشنری میں بتا دیتا ہوں. القاموس الوحید، یہ ایک جلد پر یہ قاموس الوحید مشتمل ہے. اس کے اندر ترجمہ کیا ہے کہ مکرہ کا مطلب یہی ہے کسی کو دھوکہ دینا، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا یعنی جملہ یہ بولا جائے گا مکر اللہ العاصیہ، تو پھر وہاں ترجمہ ہوگا اللہ کا گنہگار کو گناہ کا بدلہ دینا یا دنیا میں ڈھیل دینا. پھر آگے انہوں نے قاموس الوحید میں اور عربی لغت کے اندر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جیسے ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے چال چلی، تو اللہ نے ان کو ان کی باتوں کا، ان کی مکاریوں کا ان کو بدلہ دیا. تو بالکل یہاں پر واضح ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ بالکل درست ہے. حالانکہ پہلے اس کی دعائیاں کیا ہوتی تھی اور پہلے یہ ترجمے کیا کرتا تھا. اب ایک اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر. حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے. اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتا ہے جی بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، یہی بہتر ترجمہ ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے علماء کو اعتراض ہے، میجارٹی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو علماء الفاظ کے چناؤ کی ترغیب دلاتے ہیں، جو علماء اچھے الفاظ کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں، یہ کہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ مجرم ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ان کی بت پرستی ہے کہ یہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے. پہلے اس نے حضور کی بے ادبی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی گندی اور واہیات بے ادبی کی. اور آغاز کروں گا آیت مبارکہ سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. الحمدللہ. اور یہاں دیکھیں اس نے الحمدللہ کہہ کے وہ ظالمانہ، وہ بت پرستی والا اور مجرمانہ ترجمہ کیا جس کو یہ پہلے جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے الفاظ درست نہیں ہیں، الفاظ یہ والے درست ہونے چاہیے تھے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر. تو اب یہاں پر تو کیا بتا رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے معاذ اللہ تو بھی اللہ کو یہی بتا رہا ہے کہ یا اللہ تیرے الفاظ مکر والے درست نہیں ہیں، بلکہ مکر کے بجائے تجھے تدبیر والا ترجمہ کرنا چاہیے تھا. میں اسی لیے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور. مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور. اب آپ سہبارہ سنیں یہ ترجمہ کس انداز سے کرتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی خفیہ تدبیر. یہاں پر بھی اس نے خفیہ تدبیر کا معنی کیا اور گویا کہ معاذ اللہ کو بتا دیا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ درست تھے جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں. معاذ اللہ.